اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین۔ اپنے تمام محترم ناظرین کی خدمت میں ایک بار پھر دعائے افتتاح کے ساتھ حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ گفتگو میں ہم دعائے افتتاح کے اس مقام پہ پہنچے تھے کہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشاہد النجوى تبارک و تعالی، کہ میں اس خدا کی حمد بجا لاتا ہوں کہ جو دور ہے تو اتنا کہ دیکھا نہیں جا سکتا سر کی آنکھ سے، اور قریب ہے اتنا کہ شاہد النجوى، کہ ہماری سرگوشیوں کو بھی وہ سنتا ہے، تبارک و تعالی، بابرکت ہے وہ اور عالی مرتبہ ہے وہ۔ الحمدللہ الذی لیس لہ منازع یعادلہ ولا شبیہ یشاکلہ، حمد اس اللہ کے لیے کہ جس کے ساتھ کوئی نزاع کرنے والا نہیں ہے، اس کے مقابلے میں آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں، ولا شبیہ یشاکلہ، اور کوئی اس کا شبیہ نہیں ہے، کوئی اس کا مشابہ نہیں ہے۔ ہم اپنی زبان میں بعض امور کے لیے اور بعض شخصیات کے لیے اور بعض فیصلوں کے لیے، باتوں کے لیے بے مثال یا لفظ بے نظیر استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ سب استعمالات مجازی ہیں، کیونکہ بے مثال اور بے نظیر اس کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہے کہ جو رب ذوالجلال والاکرام کی ذات ہے، کہ اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی شبیہ اور نظیر نہیں۔ جیسے اسی ماہ مبارک کی ہر نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے ایک دعا میں ہم پڑھتے ہیں کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ خدا و تعالی کی ذات جیسی کائنات میں کوئی چیز اس کی مثال نہیں ہے۔ تو لا شبیہ یشاکلہ، کوئی بھی اس کا ہم شکل اور ہم اس کا شبیہ نہیں ہے۔ ولا ظہیر یعاضد، ظہیر ظہر سے ہے یعنی پشت، کوئی اس کا پشت پناہ نہیں ہے جو اس کی مدد کر سکے، اس کے ساتھ تعاون کر سکے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ ظہیر سہارے کو بھی کہہ سکتے ہیں، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اسے کسی ٹیک کی ضرورت نہیں، جیسے ہم ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں یا ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، عصا لے کے بوڑھے ہمارے بزرگ جو ہیں وہ عصا کے اوپر ٹیک لگا کے مثلا چلتے ہیں، تو اسے کسی ٹیک کی ضرورت نہیں، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اسے کسی پشت پناہ کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ کائنات کا سہارا ہے، وہ کائنات کا پشت پناہ ہے، وہ کائنات کی ٹیک ہے، یہ کائنات اس کے دم سے قائم ہے۔ تو لا ظہیر یعاضد قہر بعزتہ الاعزاء، اپنی عزت کے ذریعے سے وہ صاحبان عزت کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ کائنات میں کوئی بھی جو صاحب عزت ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب شخصیت ہے، اس کو شخصیت، عزت، حیثیت خدا و تعالی نے عطا کی ہے۔ کائنات میں کہیں پر بھی اگر آپ کو عزت نظر آتی ہے کسی میں بھی، تو وہ عزت خدا کی عطا کردہ عزت ہے۔ کائنات میں کہیں پہ بھی آپ کو کسی کے اندر کوئی حیثیت نظر آتی ہے، وہ حیثیت خدا و تعالی کی عطا کردہ ہے۔ تو کائنات کے اعزاء جو ہیں، صاحبان عزت جو ہیں، وہ سب اس کے سامنے سر بے سجود ہیں، یا تشریعاً اور تکویناً، یا تکویناً کم از کم۔ وتواضع لعظمتہ العظماء، بڑی بڑی عظیم ہستیاں، بڑے بڑے عظیم لوگ اس کے سامنے خاکساری اور عاجزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور عزیزو، جو واقعاً حقیقت میں عظیم ہوتے ہیں، ایک وہ عظیم ہوتا ہے جسے دنیا عظیم سمجھتی ہے، عظیم کھلاڑی، عظیم سیاستدان، عظیم لیڈر، عظیم بزنس مین، عظیم، یہ دنیا جن کو عظیم کہتی ہے۔ اور ایک عظیم وہ عظیم ہوتا ہے جو حقیقت میں عظیم ہوتا ہے، جو واقعاً عظیم ہوتا ہے۔ تو چاہے دنیاوی عظیم ہو، چاہے حقیقی عظیم ہو، یہ سب عظیم جو ہیں اس کے سامنے عاجز ہیں، انکساری سے پیش آتے ہیں،
اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر حقیقی عظیموں کی عظماء کی بات کی جائے تو حقیقی عظیم ہستیاں جو ہیں وہ 14 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، ان سے بڑا عظیم کائنات میں کوئی نہیں۔ تو وہ جو عظیم ہستیاں ہیں انہیں حقیقت میں اندازہ ہے کہ ان کی اس عظمت، ان کو یہ عظمت عطا کرنے والی ذات خداوند متعال کی ذات ہے۔ تو خداوند متعال کی ذات جس نے ان کو عظمت عطا کی ہے وہ یہ درک کرتے ہیں کہ یہ عظمت جو ہمارے پاس ہے یہ خدا کی عطا کردہ ہے۔ تو چونکہ جب انہیں یہ اندازہ ہوتا ہے اس حقیقت کا کہ عظمت خدا کی عطا کردہ عظمت ہے تو وہ خدا کی بارگاہ میں اور زیادہ جھک جاتے ہیں۔ جس میں ذرا سا بھی شرف اور ذرا سا بھی ظرف پایا جاتا ہے وہ احسان کرنے والے کے احسان کو کبھی نہیں بھولتا۔ تو جو عظیم ہستیاں ہوتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ عظمت ہمیں خدا نے عطا کی ہے، تو وہ خدا کی بارگاہ میں اور زیادہ جھک جاتے ہیں۔ اور یہ چیز ہم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں فراوان نظر آتی ہے کہ جس طرح وہ خدا کے حضور عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ پیش آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، اس طرح سے کوئی اور حاضر نہیں ہوتا۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سید الساجدین، وہ جب مکہ مکرمہ مشرف ہوتے تھے تو روایت میں ملتا ہے کہ وہ اپنا اکثر وقت یعنی مناسک حج و عمرہ کو انجام دینے کے بعد اپنا اکثر وقت جو ہے وہ حجر اسماعیل کے اندر میزاب رحمت کے نیچے سر سجدے میں رکھ دیتے تھے اور اس ذکر کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ الہی عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک بفنائک، سائلک بفنائک، یسألک ما لا یقدر علیہ غیرک۔ اے میرے معبود الہی، اے میرے معبود عبیدک بفنائک، عبدک بفنائک نہیں، عبیدک بفنائک۔ عبد اسم ہے اور عبید اس کا اسم مصغر ہے۔ مصغر یعنی جس میں لفظ کے ترجمے میں چھوٹا آتا ہے، یعنی حسن اور حسین، حسن یعنی خوبصورت، حسین یعنی چھوٹا خوبصورت، مطلب اس کا بھی خوبصورت ہوتا ہے لیکن ساتھ چھوٹا کا اضافہ ہوتا ہے۔ عبد بندہ اور عبید یعنی چھوٹا بندہ۔ عبیدک بفنائک، تیرا چھوٹا سا بندہ، تیرا ادنا سا بندہ۔ فنا کہتے ہیں چوکھٹ کو، دروازے کی جو چوکھٹ ہوتی ہے، دہلیز، اس کو کہتے ہیں۔ تو تیرا چھوٹا سا بندہ تیری دہلیز پہ آیا ہے، تیرے در پہ آیا ہے۔ عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، تیرا مسکین تیرے دروازے پہ آیا ہے۔ فقیرک بفنائک، تیرا فقیر تیرے دروازے پہ آیا ہے۔ اور سائلک بفنائک، تیرا سوالی تیرے دروازے پہ آیا ہے۔ یسألک ما لا یقدر علیہ غیرک، تجھ سے سوال کرتا ہے اس چیز کا کہ جس پر کوئی اور ذات ہستی قدرت نہیں رکھتی عطا کرنے کی۔ تو کس طرح سے اپنے آپ کو عبد نہیں کہتے ہیں، عبید کہتے ہیں۔ اور صرف ایک لفظ بھی بول کے اکتفا کیا جا سکتا تھا لیکن نہیں، کبھی عبید کہتے ہیں، کبھی فقیر کہتے ہیں، کبھی سائل کہتے ہیں، کبھی مسکین کہتے ہیں، یعنی ہر اعتبار سے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں حقیر اور چھوٹا کر کے پیش کرتے ہیں۔ سرور انبیاء فرماتے ہیں کہ ان فقری فخری، میرے رب کا محتاج ہونا یہی میرا فخر ہے، یعنی اس محتاج ہونے پہ مجھے فخر ہے۔ فخر کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں سوالی ہونے کو۔ جب اس روایت میں خدا متعال کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ، خدا چاہتا ہے کہ اگر آپ قبول کریں تو زمین و آسمان کے سارے خزانے آپ کے حوالے کر دیں، تو حضور نے کہا کہ اگر مجھے اس تجویز کے قبول کرنے کا اختیار حاصل ہے، میرے اوپر لازم نہیں ہے، تو پھر میں یہ تجویز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہا کیوں؟ آپ کے مقام میں کوئی کمی نہیں آئے گی خدا کی بارگاہ میں۔ کہا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں ایک دن میرے پاس ہو تاکہ میں خدا کا شکر بجا لاؤں، اور ایک دن میرے پاس نہ ہو تاکہ میں خدا کے سامنے دست نیاز بلند کر سکوں، یعنی خدا کے آگے اپنا دامن پھیلا سکوں، فقیر بنوں، سوالی بنوں، داعی بنوں، دعا کرنے والا بنوں۔ اگر میرے پاس زمین و آسمان کے سارے خزانے ہوں گے تو ہر چیز میرے پاس ہوگی، تو میں اس مانگنے کی فضیلت سے محروم رہ جاؤں گا۔ مجھے اپنے رب سے مانگنا اچھا لگتا ہے۔ مانگنا یعنی اپنے آپ کو کسی کے سامنے چھوٹا کر دینا۔ مانگنے کا مطلب یہی ہے
ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، مجھے کسی کے آگے سر جھکانا نہ پڑے، لیکن رسول یہ چاہتے ہیں کہ مجھے خدا کے آگے سر جھکانا پڑے، مجھے خدا کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس بارگاہ میں یہ عظیم کی بارگاہ ہے، میرے پاس جو بھی عظمت ہے یہ سب عظمت اسی کی عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہوتا ہے وہ زیادہ خدا کی بارگاہ میں جھکتا چلا جاتا ہے، چھوٹا اور نیچا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو تواضع لعظمتہ العظماء، کیا بات ہے، علی جیسا عبد، علی جیسی ذات، علی جیسا شجاع جس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، رسول جیسی ہستی جس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ فبلغ بقدرتہ ما یشاء، اور اس کی قدرت اور طاقت میرے رب کی ایسی ہے کہ پہنچ جاتا ہے اپنی طاقت کے ذریعے سے ما یشاء، جو یہ چاہتا ہے، جس چیز کا بھی ارادہ کرتا ہے اسے یہ حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی میں ایسے خدا کی بارگاہ میں دست سوال بلند کر رہا ہوں جو چاہے کر سکتا ہے، اپنی طاقت اور قدرت کے ذریعے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، مجبور نہیں ہے، مقہور نہیں ہے، لاچار نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی یجیبنی حین انادی، حمد و صلاح کے لیے کہ میں نے جب بھی اسے پکارا اس نے جواب دیا۔ آج کل کی زبان میں اگر ہم اس طرح سے اس کا ترجمہ کریں تو یہ زیادہ قابل فہم ہوگا کہ میں جب بھی اسے کال کرتا ہوں، جب بھی اس کا نمبر ڈائل کرتا ہوں وہ میری کال ریسیو کرتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے آگے سے اپنا نمبر بیزی کر دیا ہو، آگے سے میری کال اس نے کاٹ دی ہو یا میری کال کو ریسیو نہ کیا ہو، بلکہ جب بھی اسے کال کرتا ہوں وہ میری کال اٹھا لیتا ہے، مجھے جواب دیتا ہے۔ اور اس طرح بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات ہم بعض دوست احباب عزیزوں کو کال کرتے ہیں اور وہ آؤٹ آف سروس ہوتے ہیں، ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں سگنلز نہیں آ رہے ہوتے، اس لیے ہماری کال ان تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ یہ میرا رب ایسا ہے کہ اس کو میں جب بھی کال کروں یہ آؤٹ آف سروس بھی نہیں ہوتا، میری کال جاتی ہے، میرے بیل جاتی ہے اور وہ کال کو ریسیو کرتا ہے۔ الحمدللہ الذی یجیبنی حین انادی، کہ میں نے جب بھی اسے ندا دی اس نے مجھے جواب دیا۔ اور جس طرح اس روایت میں ملتا ہے، کتنا عظیم ہے یہ خدا کہ جب اللہ کے بندے نے اللہ کو پکارا تو کہا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے لبیک، میں موجود ہوں، کیا چاہتا ہے، مانگ، کیا مانگتا ہے۔ اور جب ایک گناہ گار نے خدا کو آواز دی تو خدا کی طرف سے 3 بار جواب آیا، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ جب فرشتوں نے پوچھا کہ یا پروردگار، وہ جو پہلا تھا وہ تو تیرا نیک بندہ تھا، تیرا ماننے والا تھا، تیری بات ماننے والا تھا، اس کو تو نے ایک بار جواب دیا، اور یہ تیرا گناہ گار بندہ تھا، نافرمان بندہ تھا، اس نے جب تجھے پکارا تو 3 بار اسے جواب دیتا ہے۔ تو آواز دی کہ وہ میرا نیک بندہ تھا، اسے بہرحال اپنے ان نیک اعمال کا بھی ایک آسرا ہے، لیکن یہ تو بے آسرا ہے، یہ شرمندہ ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو میری بارگاہ میں ڈرا حاضر ہوا ہے، اسے ڈر ہے کہیں میں اسے جواب رد نہ دے دوں، اسے انکار نہ کر دوں، اس لیے میں اسے 3 بار جواب دیتا ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وَيَسْتُرُ عَلَيَّ كُلَّ عَوْرَةٍ، میں جب بھی اسے پکارتا ہوں، میں جب بھی اسے ندا دیتا ہوں وہ مجھے جواب دیتا ہے۔ وَيَسْتُرُ، اور پردہ پوشی کرتا ہے، علیہ، میرے اوپر، میری ہر خامی کی، ہر برائی کی، ہر میرے راز کی، میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ وَأَنَا أَعْصِي، اور اس کے مقابلے میں کیا کرتا ہوں، میں اس کی معصیت کرتا ہوں، اس کی نافرمانی کرتا ہوں۔ اصول کافی میں ظاہراً یہ روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی ایک شبیہ ہے جو چوتھے آسمان پر موجود ہے، اور زمین پر یہ انسان جو بھی کام کرتا ہے چوتھے آسمان پر اس کی شبیہ وہی کام کرتی ہے۔ اگر یہ زمین پر بیٹھ کر مثلا ہدایت ٹی وی آن کر کے دعائے افتتاح کو سنتا ہے تو اس کی شبیہ بھی چوتھے آسمان پر اسی طرح سے دعائے افتتاح کو سنتی ہے۔ اگر یہ زمین پر روزہ رکھتا ہے تو آسمان پر، چوتھے آسمان پر وہ بھی روزہ رکھتا ہے۔ یہ مصلی عبادت پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کی شبیہ بھی وہاں مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی ہے۔ اور جب یہ انسان اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، نیک کام کر رہا ہوتا ہے، خدا کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے تو اس کی شبیہ وہاں پہ یہی کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو خدا و تعالی اپنے فرشتوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دیکھو، تم کہتے تھے یہ فساد کرے گا، تم کہتے تھے یہ خون بہائے گا، تم کہتے تھے یہ مثلا دھوکہ اور فراڈ کرے گا، تو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ خدا فخر کرتا ہے، مباحات کرتا ہے فرشتوں کے درمیان اپنے بندے کی ان نیک اعمال کے اوپر۔ اور پھر خدا نے خواستہ یہی بندہ
جب کسی گناہ کی محفل میں ہوتا ہے، جب کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو خدا و تعالی نے مخصوص پردے رکھے ہیں جو اس کے چاروں طرف لگا دیے جاتے ہیں، تاکہ چوتھے آسمان پر جو اس کی شبیہ کے چاروں طرف لگا دیتے ہیں، تاکہ چوتھے آسمان پر فرشتوں کو اس کی یہ گناہ نظر نہ آئیں، اس کی یہ خامیاں نظر نہ آئیں۔ تو وَيَسْتُرُ عَلَيَّ كُلَّ عَوْرَةٍ، میں تو شاید اس دنیا میں سمجھتا تھا خدا میری آبرو کا خیال رکھتا ہے، خدا میری عزت کا خیال رکھتا ہے، خدا آسمانوں پر بھی میری عزت کا خیال رکھتا ہے۔ وَأَنَا أَعْصِي، اس کی پردہ پوشی کے باوجود میں گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہوں۔ وَيُعَظِّمُ النِّعْمَةَ عَلَيَّ فَلَا أُجَازِيهِ، وہ مجھ پر نعمتوں پر نعمتیں بھیجتا ہے، نعمت کس کے ذریعے سے اپنی بزرگواری کا اظہار کرتا ہے، فلا اجازی، لیکن میں اس کے مقابلے میں اس کا شکر بجا نہیں لاتا، اس کی نعمتوں پر جس طرح شکر بجا لانا چاہیے اس طرح شکر بجا نہیں لاتا۔ اگرچہ خدا کی نعمتوں پر شکر بجا لانا یہ جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام کی ظاہراً مناجات شاکرین میں یہ جملات ہیں کہ امام فرماتے ہیں خدایا میں تیرا شکر کیسے بجا لاؤں، تیری نعمتوں کا شکر کیسے بجا لاؤں، اگر میں کسی نعمت پر تیرا شکر بجا لاتا ہوں تو اس نعمت کا تو شکر ادا ہو گیا، لیکن یہ جو شکر بجا لائے ہوں اس نعمت پر، یہ شکر کی توفیق خود ایک نعمت ہے، اور اگر اس نعمت پر میں تیرا شکر بجا لاؤں گا کہ تو نے مجھے نعمت کے شکر کی توفیق دی، تو وہ جو شکر بجا لاؤں گا اس شکر پر، وہ شکر خود ایک پھر نعمت ہے، پھر اس شکر کا ایک اور مجھے شکر بجا لانا پڑے گا، تو اس طرح سے میں کیسے تیرا شکر بجا لا سکتا ہوں؟ تو یہ اس کی نعمتوں کا ایک سلسلہ ہے کہ ہم اس کی نعمتوں، پہلی بات یہ ہے کہ جو اس کی جو دنیاوی اور مادی نعمتیں ہم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے، ہم ان کا حساب ہی نہیں کر سکتے کہ ہم ہر ایک نعمت کا الگ الگ شکر بجا لائیں، اور اگر فرض کریں ہم حساب کر لیتے ہیں اور ہر نعمت کا الگ الگ شکر بجا لاتے ہیں تو ہر نعمت کا جو شکر بجا لائیں گے اس شکر کا پھر وہ بھی ایک نعمت ہے چونکہ، تو اس شکر کا ایک اور شکر ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے، اس شکر کا پھر ایک اور شکر، تو خدا کی نعمتوں کا شکر بجا ہی نہیں لا سکتے۔ اور چہ برسد کہ انسان اصلاً زبان کو شکراً للہ کہنے کے لیے تکلیف ہی نہ دے، زحمت ہی نہ کرے۔ کتنا کریم ہے وہ خدا، وہ کہتے ہیں، اگر روایت ہے کہ اگر ہر روز دن میں مفاتیح الجنان کے اس آخری حصہ جسے الباقیات الصالحات کہا جاتا ہے، وہاں پہ ہر روز کے اعمال اور دعاؤں میں یہ دعا موجود ہے، یعنی یہ کلمات شکر، کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 7 مرتبہ اس جملے کو کہے تو ایسے ہے جیسے اس نے خدا کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ الحمدللہ علی کل نعمت کانت او ہی کا آئینہ، یہ جملہ 7 مرتبہ اگر وہ ہر روز ہر دن کے اعمال اور دعاؤں میں سے چکے، تو ہر روز اگر 7 مرتبہ اس جملے کو وہ تکرار کرے، دہرائے، 7 مرتبہ یہ ذکر پڑھے، تو اس نے خود ایسا ہے خدا کی بارگاہ میں جیسے اس نے خدا کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ تو عزیزو، یہ نقائص اور خامیاں جو یہاں دعا میں انسان بیان کرتا ہے، ان نقائص اور خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اگر مجھ پر نعمت بھیجتا ہے تو مجھے اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ اگر میری پردہ پوشی کرتا ہے تو مجھے آئندہ ہوشیار رہنا چاہیے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے خدا کو پردہ پوشی کرنی پڑے۔ یہ مطلب جو گھر میں خواتین ہوتی ہیں وہ اس کو بہتر درک کر سکتی ہیں اور سمجھ سکتی ہیں، مائیں خاص طور پر، کہ مثلا چھوٹا بچہ ہے، اس نے ایک جگہ گھر میں کسی جگہ چائے گرا دی، اب ماں وہ چائے صاف کر رہی تھی کہ ادھر بچے نے دوسری جگہ پانی گرا دیا، ادھر گئی اس کو صاف کرنے لگی، تیسری جگہ بچے نے مثلا شیشے کا گلاس توڑ دیا، اس کو صاف کر، چوتھی جگہ، یعنی مسلسل اگر بچہ اس طرح سے ایک کے بعد ایک خراب کاری کرتا رہے تو بہرحال ایک وقت آئے گا ماں کا حوصلہ اور صبر جواب دے جائے گا۔ لیکن خداوند متعال کتنا اپنے بندوں سے لطف اور کرم سے کام لیتا ہے کہ انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، ایک کے بعد ایک نافرمانی، ایک کے بعد ایک معصیت، اور خدا اس کے اوپر پردہ ڈالتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جب یہاں دعا میں ہم بیان کرتے ہیں تو ہمیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے، یعنی آنے والے وقتوں میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کب تک اس طرح سے خراب کاریاں کرتے رہیں گے، کب تک وہ ہماری پردہ پوشی کرتا رہے گا۔ اور صرف یہی نہیں، وقت آگے جس طرح ہے کہ
فکم من موہبۃ ہنیۃ قد اعطانی، کتنی ایسی بہترین اور خوبصورت نعمتیں ہیں جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہیں۔ میں اس کی معصیت کرتا ہوں، اس کی نافرمانی کرتا ہوں، اس گناہ کرتا ہوں، اپنی آبروریزی کرتا ہوں، اور وہ میری عزت کو بچاتا ہے، میری پردہ پوشی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کم من موہبۃ، موہبہ وہی ہبہ سے ہے، ہنیۃ، ہنیہ یعنی جو دل کو خوشی سے باغ باغ کر دے، یعنی ایسی نعمتیں کہ جن کا تصور ہی انسان کو خوشحال کر دیتا ہے، ایسی نعمتیں قد اعطانی، اس نے مجھے عطا کی ہیں۔ وعظیمۃ مخوفۃ قد کفانی، اور کتنی ایسی مصیبتیں اور خوفناک اور وحشتناک حادثے تھے کہ قد کفانی، جن سے اس نے میری کفایت کی، میری مدد کی اور مجھے بچایا۔ ہم اگر اپنے ماضی پہ نظر ڈالیں تو بہت ساری ایسی مصیبتیں اور بہت سارے ایسے غم کے پہاڑ تھے جو ہمارے اوپر گرے یا گرنے لگے تھے، اور خدا نے ہمیں ان مصیبتوں سے بچایا۔ وبہجۃ مونقۃ قد ارانی، اور کتنی ایسی دل نشین خوشیاں تھیں جو میرے رب نے مجھے دکھائیں۔ میں کچھ بھی نہیں تھا، میں چل بھی نہیں سکتا تھا، میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، آج کھڑا بھی ہو لیتا ہوں، چل بھی سکتا ہوں۔ میں بول نہیں سکتا تھا، آج بول سکتا ہوں۔ میں جاہل تھا، آج ٹھیک ٹھاک پڑھا لکھا اور عالم شمار ہوتا ہوں۔ تو انسان اپنے اس بچپن سے لے کر اس جوانی، نوجوانی اور عمر کے جس حصے پر ہے، اس حصے تک ایک اپنی زندگی کا مختصر جائزہ لے تو دیکھے گا کتنی ایسی خوشیاں تھیں، کتنی ایسی کامیابیاں تھیں جنہوں نے انسان کے قدم چومے۔ یہ سب میرے رب اور میرے پروردگار کا لطف اور کرم تھا۔ فَأُثْنِي عَلَيْهِ حَامِدًا وَأَذْكُرُهُ مُسَبِّحًا، پس میں ثنا بجا لاتا ہوں اس کی ان نعمتوں پر، ان پردہ پوشیوں پر، حامدہ اس کی حمد کرتے ہوئے، وَأَذْكُرُهُ اور میں اسے یاد کرتا ہوں، مُسَبِّحًا تسبیح کرتے ہوئے کہ وہ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک اور منزہ اور بالا تر ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص اور عیب نہیں پایا جاتا۔ جتنے نقائص اور جتنے عیوب ہیں وہ سب کے سب میرے اندر پائے جاتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص اور کسی قسم کا کوئی عیب نہیں پایا جاتا۔ خدا و تعالی سے دعا ہے کہ اس دعائے افتتاح کے صدقے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ مبارک جس کا ایک بہت بڑا حصہ گزر گیا اور ایک مختصر حصہ باقی ہے، اس ماہ مبارک میں باقی حصے میں ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر و منزلت کو جاننے، پہچاننے اور اس کی تقاضوں کو اور اس کی جو ہم سے توقعات ہیں ان توقعات کو اچھے طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا و تعالی آپ تمام ناظرین کا حامی و ناصر ہو۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔